اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے احتجاج کا اولین اور مین مقصد جو فلسطین میں اسرائیلی جارحیت چل رہی ہے، اس جارحیت کے خلاف آج پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فلسطین کے مظلوم عوام کے حق میں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا تھا۔ اس مظاہرے میں ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے امیر اور ان کے سینئر رکن بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، تو ہم ان کے مشکور ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین غزہ جو ہے وہ مسلم آبادی پہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں ہمارا تاریخ کا مسلمانوں کا بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے، وہ ہم مسلمانوں کا پہلا کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ بعد میں بنا، اس سے پہلے جو مسلمانوں کا کعبہ تھا وہ فلسطین میں بیت المقدس میں ہوا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ پیغمبروں کے آنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ہمارا خانہ کعبہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، اسے چینج کیا گیا، لیکن اس خانہ کعبہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، حدیث موجود ہے، ان کے علاوہ دیگر صحابیوں کی اپنی حدیثیں موجود ہے کہ اس پہ کفر اور اسلام کی بار بار جنگ ہوگی، اور اس جنگ کا خاتمہ جو ہے وہ یہودی فلسطین میں بیت المقدس کو شہید کریں گے، وہاں تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے۔ تھرڈ ٹیمپل کیا ہوگا؟ تھرڈ ٹیمپل ان کی عبادت گاہ ہوگی جس میں وہ وہاں دجال کو بٹھائیں گے۔ اس کے بعد پھر اسلام کے جتنے مومن ہیں، جتنے شہدائی ہیں، جتنے اللہ پاک کے کلندری بندے ہیں، خاص کر اس سرزمین کا کہا ہے، لیکن ہمیں حیرت ہو رہی ہے آج اس سرزمین کو اللہ پاک نے ایٹمی قوت دیا ہوا ہے۔ ہمارا پہلا نعرہ یہ تھا، دنیا میں کوئی ملک اسلام کے نام پہ نہیں بنا ہے۔ سعودی اہل سعود کا ہے، ایران اہل ایران کا ہے، عراق اہل عراق کا ہے، اس طرح دنیا کا کوئی بھی مسلم ملک ہو وہ ان کے قوم کے نام پہ بنا ہے، لیکن دنیا میں واحد ریاست وہ پاکستان ہے جسے 1947 میں کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج کفر نے لا الہ الا اللہ پہ، اس کے ماننے والوں پہ، بیت المقدس پہ لرزہ طاری کیا ہوا ہے، اور ہم خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ادارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ آقا ناراض ہو جائے گا، اس لیے یہودیوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کریں یا نہ کریں، یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ کافر مسلمان کا دشمن تھا، دشمن ہے، دشمن رہے گا، اور یہ بھی تاریخ میں اللہ پاک نے واضح کیا ہے کہ مسلمان کو میں نے بار بار بذریعہ معجزہ، بذریعہ غیبی مدد کفر پہ غلبہ دیا تھا، دیا ہے، غلبہ دوں گا۔ یہ یاد رکھیں، جو غیبی مدد والی بات ہے، غیبی مدد اس طرح نہیں آئے گی کہ ہم اپنے مسجدوں میں بیٹھ کے بات کریں یا ہم اپنے چوک اور چوراہوں میں بات کریں، بلکہ ہمارے تمام مسلم ریاستوں کو جہاد کا اعلان کرنا چاہیے، تب جا کے اللہ پاک کی غیبی مدد آئے گی۔ اللہ پاک کی غیبی مدد جنگ خندق میں آئی، جب اس وقت کے دونوں جہانوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کے خود خندق کو دی اور خود آگے جا کے لڑے۔ اس طرح جو دیگر اسلامی جنگیں لڑی گئی ہے، جو 313,000 کے مقابلے میں نکلے، وہاں بھی اللہ پاک کی مدد اس لیے آئی کیونکہ ان کا ایمان پختہ تھا۔ آج ہمارے ایمان کی حیثیت یہ بن گئی ہے کہ ہم ایک کرنل سے ڈرتے ہیں، ہم ایک برگیڈیئر سے ڈرتے ہیں۔ امریکہ کو تو چھوڑ دے، آپ اسرائیل کو تو چھوڑ دے، چھوٹے چھوٹے خدا ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو کس چیز کے مسلمان ہم ہوئے؟ لا الہ الا اللہ کا تو پہلا مطلب اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کے لائق نہیں ہے۔ اللہ پاک جو ہے اس کی مرضی سے یہاں ہر کوئی آتا ہے، وہ ریلت کرتا ہے، یہاں آپ کا ہر کچھ جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج ہم
ہم مزید بت بنا رہے ہیں، پیسے کے بت بنا رہے ہیں، اسرائیل کے بت بنا رہے ہیں، یورپ کے بت بنا رہے ہیں کہ یورپ ناراض ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا۔ مسلمان کو ایمان کی جگہ پہ، حرمت رسول پہ، حرمت اسلام پہ کوئی خوراک کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی کی ڈالر کی ضرورت ہے، ہم جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن افسوس، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، فلسطینی بھائی تو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے مسلمان جہاد کے لیے آئیں گے، میں کس طرح جہاد پہ جاؤں؟ میرا ملک دیکھے، اس کی حالت دیکھے کہ یہاں کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ یہاں آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے دستور کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ نکلیں گے، حق کی بات کریں گے تو آپ کو گرفتار کر دیں گے، تو آپ کو ارشد شریف کی طرح شہید کر دیں گے، تو آپ کو شہریار آفریدی کی طرح زد و کوب کریں گے۔ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم جا کس طرف رہے۔ دوسری طرف جو اہل سعود ہے، جو اہل ایران ہے، جو اہل عراق ہے، ان سے بھی ہم التجا کرتے ہیں کہ صرف بیانات سے کچھ نہیں ہونا ہے، آپ نے جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ باقاعدہ اسرائیل پہ جب تک آپ لوگ حملہ نہیں کرو گے نا، تو اربوں مسلمانوں کے اندر، جو اربوں کی آبادی ہے آپ کی دنیا میں، آپ کے سامنے جس طرح آج فلسطین پہ بمباری جاری ہے، یہی چوک میں یہ بات یاد رکھے، اگر انہوں نے بیت المقدس کو شہید نہیں کیا تو میرے منہ پہ لعنت کرنا اس دن، صرف اس وجہ سے کہ مسلم جو ہے وہ بزدل بن چکا ہے، مسلم کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے اللہ پہ یقین کرنے کے بجائے کسی اور طرف یقین کا راستہ کھول لیا ہے۔ تو آپ لوگوں کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس احتجاج میں شرکت کی، فلسطینی بھائیوں کے حقوق کے لیے بات کی۔ ہم اپنے ریاست پہ حیران ہیں، آج فلسطینی بھائی چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان جیسے ترجمان کی ضرورت ہے، کہ ہمیں عمران خان جیسے رہنما کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے بے وقوف، ہمارے جاہل، ہمارے جو پڑھے لکھے ان پڑھ گوار ہیں، انہوں نے اس کو اندر رکھا ہوا ہے، کبھی ایک جیل لے کے جاتے ہیں، کبھی دوسرے جیل لے کے جاتے ہیں۔ وہ بھائی آپ کچھ بھی کر لینا، آپ کے ان حرکتوں سے نہ نظریہ ختم ہونا ہے، نہ ویژن ختم ہونا ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہونا ہے، نہ اس کی لیڈرشپ اور ورکرز کو آپ خوف میں ڈال سکتے ہیں۔ تو ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ سب سے یہ ایک ہی اپیل ہے، تحریک انصاف پہ اس وقت جس طرح فلسطین پہ سخت حالات اسرائیل نے بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارے ملک میں ہمارے اداروں نے، ہمارے اسٹیٹ نے ہمارے اوپر اسی طرح کے سخت حالات بنائے ہوئے ہیں۔ جب بھی تحریک انصاف کی طرف سے کال دی جائے، آپ سب لوگوں سے التجا ہے کہ آپ لوگوں نے احتجاج میں ہمارے ساتھ شانہ شرکت کرنی ہے۔ آخر میں ابھی جو اسرائیل کا جھنڈا بنایا گیا ہے، اس جھنڈے کو آگ دی جائے گی، آگ دینے کے بعد ہمارا احتجاج ختم کیا جائے گا۔